معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحم المساکین جناب مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ نے بغیر ہماری خواہش اور دعا کے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ امت محمدیہ میں پیدا فرمانے کی دعا کیوں مانگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح یہ امت محمدیہ بھی تمام امتوں کی سردار ہے، اور اللہ کے نزدیک اس امت محمدیہ کا بڑا مقام ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث میں آپ جب مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے تو اندازہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ پچھلی امتیں بھی آئی ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان امتوں کی اتنی پرواہ نہیں فرماتا تھا۔ تھوڑی سی بھی نافرمانی ہوتی امتوں کی طرف سے تو اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا، تھوڑی بھی غفلت ہوتی اللہ کی طرف سے پکڑ آ جایا کرتی تھی، کوئی بھی گناہ ہوتا تو اللہ معاف نہیں کرتا تھا، سزا دیتا تھا، اور سزا میں گنہگاروں میں اور نیکوں میں زیادہ فرق نہیں فرماتا تھا اللہ تعالیٰ، پوری بستی کی بستی ہلاک کر دی جاتی تھی۔ لیکن آخری نبی، ہم سب کے آقا، کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس قہر اور غضب کو دعا فرما کر اللہ سے منع فرما دیا کہ اے اللہ، جو پچھلی امتوں کے ساتھ آپ کا سلوک تھا، آپ کا معاملہ تھا، اے بار الہ میری امت کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو، وہ معاملہ نہ ہو۔ پچھلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا، جرم کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا بھی کرتا تھا اور سزا بھی دیتا تھا۔ اے میرے اللہ، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہو جائے تو اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا بھی نہ فرمانا اور اپنا قہر اور غضب بھی عمومی طور پر نازل نہ فرمانا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے اس امت پر بڑا رحم کا معاملہ فرمایا ہے، بڑا ہی کرم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے عمومی عذاب سے بچایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے رحمت للعالمین والے نبی کے صدقے سے ہر ایک کو رحمت عطا فرمایا ہے، مہربانی عطا فرمایا ہے۔ انسانوں کو بھی رحمت میں حصہ ملا، جناتوں کو رحمت میں حصہ ملا، چاند سورج کو، زمین و آسمان کو، حیوانات کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب کی رحمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اللہ کا جو عذاب نازل ہوتا تھا تو انسان بھی ہلاک ہوتے، جنات بھی ہلاک ہوتے، جانور بھی ہلاک ہوتے، درخت، پہاڑ، برگ و شجر سب ہلاک ہو جاتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب رک گیا تو ہر ایک کو رحمت ملی، ہر ایک کو عافیت ملی، ہر ایک کو خیریت ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر رحم کا معاملہ فرمایا ہے اپنے نبی کے صدقے میں، اپنے نبی کے طفیل میں، اپنے نبی کی دعاؤں کی برکت سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے۔ عالم صرف یہ دنیا، انسانوں کی دنیا نہیں، بہت سارے عالم ہیں۔ انسانوں کی دنیا ایک عالم کہلاتا ہے، جناتوں کی دنیا ایک عالم ہے، پرندوں کی دنیا ایک عالم ہے، قبر، حشر ایک عالم ہے، سمندر کی تہ میں ایک عالم ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ عالم ہے۔ تو اے نبی میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ تجزیہ کریں گے، حساب لگائیں گے، اور اللہ کی اس رحمت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو تمام عالم کے لیے، ہر فرد کے لیے رحمت ہی رحمت ثابت ہوگی۔ حتیٰ کہ انسانوں کو تو رحمت ملی، کیوں ملی؟ وہ اس طرح سے ملی کہ پچھلی امتوں میں اگر کوئی جرم کرتا، گناہ کرتا، چوری کرتا، بدکاری کرتا، غیبت کرتا، چغلی کرتا، تو اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کو ذلیل و رسوا بھی کر دیتا تھا، راز فاش ہو جایا کرتا تھا، لوگ جان جاتے تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور اس پر سزا بھی ہوتی تھی۔ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جو حصہ ملا وہ یہ ملا کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی ذلیل و رسوا ہمیں نہیں کیا جاتا۔ کتنے ہم گناہ کر ڈالتے ہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ تو ہمارے اوپر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، گناہوں سے بچا رکھا ہے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھا ہے، تو ایک رحمت ہی تو ہے۔ اگر ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دیتا تو رحمت نہیں ہوتی۔ آج ہم گناہوں کے باوجود عذاب سے، ذلت سے بچے ہوئے ہیں، یہ اسی رحمت دو عالم کی رحمت کا حصہ ہے۔ اور تو اور انسانوں کے علاوہ جنات، ان کو بھی رحمت میں حصہ ملا، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے میں رحمت کا حصہ ملا۔ عام طور پر جناتوں سے دشمنی ہوتی ہے انسانوں کی، چونکہ جنات یہ ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا کی گئی ہے، اور انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو دونوں میں ضد ہے، ایک دوسرے کے لوگ، یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جناتوں پر پھر رحم فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، کوئلے سے اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو۔ استنجا کہتے ہیں کسے؟ استنجا کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد پہلے اسے مٹی کے ڈلے سے پیشاب کو صاف کیا جاتا ہے، پیشاب کو سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد پانی سے اسے پاک کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے۔
تو استنجا دراصل بہت سو کو پتہ نہیں ہے استنجا کسے کہتے ہیں۔ پانی لے لینے کو استنجا کہتے ہیں، استنجا اسے نہیں کہتے۔ پیشاب کرنے کے بعد پانی لینا، پاخانے کے بعد پانی لینا، اس کو تو طہارت کہا جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد بیت الخلاء میں فارغ ہونے کے بعد پانی لینا، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ استنجا کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد پہلے اسے مٹی کے ڈھلے سے پیشاب کو جذب کرنا، اس کے بعد پانی لینا، اصل طہارت یہ ہے۔ اور اس طہارت میں غلو کو، اس طہارت میں اعلیٰ درجے کو حاصل کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مدینہ منورہ سے ذرا دور ایک علاقے کا نام ہے قبا۔ وہاں والے جب پیشاب کرتے تھے تو پہلے استنجا کرتے پھر طہارت لیتے، یعنی پیشاب کرنے کے بعد پہلے مٹی کے ڈھلے سے پیشاب کو سکھاتے تھے، جذب کرتے تھے، اس کے بعد پانی لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ادا بہت پسند فرمائی۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے، ناپاکی سے بچنا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، اور پیشاب سے نہ بچنا اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ جو لوگ پیشاب سے نہیں بچتے، عام طور پر قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پیشاب سے نہیں بچتے، پیشاب کے بعد پانی نہیں لیتے، بے شرمی سے کہہ دیتے ہیں میں پاک نہیں ہوں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے چلو ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لو، میں پاک نہیں ہوں، پانی نہیں لیتے، ناپاک ہوتے ہیں۔ پانی لینے کے بعد انسان پاک صاف رہتا ہے۔ اور اگر آپ پیشاب پینٹ میں لگا ہوا ہے، پیشاب کے چھینٹے آپ کے پڑے ہوئے ہیں، تو ان پیشاب کے چھینٹوں کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا کپڑا ناپاک ہے تو ناپاک کپڑے کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے رحمت سے دور ہو گئے۔ تو پیشاب میں مبالغہ کرنا، طہارت میں مبالغہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں قلوخ، یعنی پیشاب کرنے کے بعد مٹی کا ڈھیلا لینا، اس کو کہا جاتا ہے قلوخ۔ تو اس کا استعمال کرنا بہت اچھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم پیشاب کرو اور استنجا کرو، پیشاب کے بعد جب تم استنجا کرو، تو جب تم مٹی کے ڈھلے تلاش کرتے ہو تو اس وقت تمہارے ہاتھ میں کوئلے نہ آنے پائیں، ہڈی نہ آنے پائے۔ ان دو چیزوں سے تم پیشاب کے بعد استنجا نہ کیا کرو، یہ جناتوں کی غذا ہے۔ جناتوں کی غذا سے تم اپنے آپ کے پیشاب کو صاف نہ کرنا، پیشاب کے بعد استنجا نہ کرنا۔ کوئلے اور ہڈی یہ دونوں جنات کی غذا ہیں، جنات کھاتے ہیں جو برے جنات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے یہ حکم فرمایا تمام بندوں کے لیے کہ تم جب پیشاب کے بعد استنجا کیا کرو تو ہڈی اور کوئلے کو نہ استعمال کیا کرو، وہ اس کی غذا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا انسانوں کو رحمت دو عالم سے رحمت تو ملی ہی ہے، جناتوں کو بھی رحمت ملی ہے کہ ان کی غذا کو ناپاک نہ کرو۔ اسی طرح ہر ایک کو حصہ ملا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اس فرشتے کو بھی رحمت دو عالم سے رحمت ملی
حضرت جبریل علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کرتا تھا، میں اپنے آخری خاتمے کے بارے میں سوچا کرتا تھا کہ قیامت کے دن میرا انجام کیا ہوگا، قیامت کے دن میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، میں ڈرا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، آخری نبی، تو اس نبی پر قرآن اترا، اس میں ایک آیت اتری، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا، اور اس میں یہ آیت نازل فرمائی جو میرے بارے میں ہے، جس میں ہمیں اچھے لفظ سے یاد کیا گیا، اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمیں یہ یقین بڑھ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ہمارا برا انجام نہیں ہوگا، ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ورنہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم اپنے آخری انجام کے بارے میں تشویش میں تھے اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی رحمت ملی، کس سے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت ملی۔ اور آپ کے سامنے کتنا گنوایا جائے، آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں کیا نہیں ہوتا تھا؟ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی، عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا تھا، نہ جانے کیا کیا گناہ کرتے تھے اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تاریخ میں ساری داستانیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ لوگ اتنے سنگ دل ہو چکے تھے، پتھر دل ہو چکے تھے کہ لوگ اپنی مادر زاد اور اپنی صلبی بیٹی، اپنی حقیقی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا، تم نے کس جرم میں اس بے زبان اور معصوم بچیوں کا قتل کرتے ہو، اسے قبر میں دفن کر دیتے ہو، وہ اس پھول جیسی اللہ کی اس نعمت کو تم زمین کے نیچے دبا دیتے ہو، مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہو، کس جرم میں؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تم اسے قتل کر دیتے ہو؟ چنانچہ بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والے نبی سے رحمت عطا فرمایا، اور اس کے بعد سے اس رواج کو ختم کیا گیا اور لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے روک گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں ایسی محبت جاری فرمائی، ایسی محبت کو عام فرمایا کہ لوگ زندہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، لیکن وہی لوگ اتنے دیالو ہو گئے، اپنے دلوں میں ایسی محبت کرنے لگے کہ لوگ کتوں کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے لگے، لوگ ایک دوسرے کے لیے ایثار و ہمدردی کا جذبہ ایسا ظاہر کرنے لگے کہ لوگ خود تو پیاسے رہتے تھے لیکن اپنے بھائی کو پانی پلاتے تھے، خود پیاسے اور بھوکے رہتے تھے، چراغ کو بجھا کر اندھیرے میں خود فاقے کے رہتے تھے، لیکن اپنے آنے والے دوست احباب کو، مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایسی محبت پیدا ہوئی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن اسی نبی نے آ کر ایسی رحمت کی ہوا چلائی، ایسی محبت کی دکان لگائی کہ لوگوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انسان تو انسان، جانور کو بھی بھوکے پیاسے نہیں رکھتے تھے، خود تو پیاسے اور بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ یہ اسی رحمت دو عالم کی محبت کا صدقہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین فرمایا،
کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں رحمت کی خوشبو آپ کو نظر آئے گی، رحمت کی ہوا وہاں آپ کو محسوس ہوگی۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول کی محبت آپ کو محسوس نہ ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف فرما تھے، جب آپ حمل کے مرحلوں سے گزر رہے تھے، بی بی آمینہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت بھی آپ رحمت ہی رحمت تھے۔ حضرت بی بی آمینہ خود فرماتی ہیں کہ وہ میرے پیٹ میں جب جلوہ گر ہوئے، جب وہ میرے پیٹ میں حمل کے مرحلے میں تھے، تو عام طور پر عورتوں کو ان دنوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حالت حمل میں پیٹ میں درد، مروڑن، طبیعت کا بگڑ جانا، بوجھل ہو جانا، متلی اور قے اور نہ جانے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت بی بی آمینہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا تکلیف کا، نہ تھکن کا، اچھے اچھے خواب مجھے نظر آتے۔ میں جب چلتی تو راستے میں کانٹے پتھر کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، پانی لینے کے لیے کہیں جاتی تکلیف نہیں ہوتی تھی، پتھریلی زمین مخملی زمین بن جایا کرتی تھی، پتھر کے کانٹے بھی ہمیں نرم اور ملائم محسوس ہوتے تھے۔ یعنی ان کی ذات اقدس سے، میرے اس لاڈلے اور لال سے میری ذات میں کوئی تکلیف ہونے نہیں دی اور مجھے کسی طرح کا تھکن کا احساس نہیں ہوا۔ حالت حمل میں اچھے اچھے خوابوں کا نظر آنا، برکتوں کا ظہور ہونا، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اظہار ہوتا رہا۔ تو رحمت للعالمین، اللہ نے اپنے محبوب کو باعث رحمت بنایا ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہر ایک کو آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کے اندر جو صفات رکھی تھی وہ تمام نبیوں سے بالکل جدا گانا، تمام صفات ایک طرف، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں سب ایک طرف، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صفات تھیں اور خوبیاں تھیں وہ تنہا ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک خوبی سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جو حسن کی صفت تھی بہت خوبصورت تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے ہما خوما دارن تو تنہا داری۔ فارسی کا یہ شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، خوبصورت تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا تھا، وہ اپنے ہاتھ اپنے بغل سے نکالتے، کسی مادرزاد نابینا کے چہرے پر پھیر دیتے، اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ کسی بیمار آدمی کے بدن پر پھیر دیتے، اس کا بدن بیماریوں سے صحت یاب ہو جاتا، راستے میں روشنی کا کام دیتا۔ وہ معجزے والا ہاتھ تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ان کے اندر خوبیاں اور حسن کا انبار اور ذخیرہ ہو تو ہو، اے اللہ کے نبی جو ان کے اندر حسن تھا وہ تمام کا تمام حسن آپ کے اندر تنہا موجود ہے، آپ کے اندر تنہا موجود ہے۔ جتنی خوبیاں دوسرے نبیوں کو اللہ نے دی ہے ان تمام خوبیوں کو جمع کر کے اے اللہ کے نبی آپ کے اندر تنہا موجود ہے۔ آج تک ایسا حسین و جمیل کسی ماں نے نہیں جنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جتنے آپ حسین و جمیل ہیں، جتنے آپ خوبصورت ہیں۔ چاند بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔
لوگ حسن کی تعریف کرتے ہیں اور چاند کی مثال پیش کرتے ہیں، میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی ایسے حسین تھے، ایسے خوبصورت اور ایسے قد والے تھے کہ چاند بھی بھیک مانگے حضور سے، چاند بھی شرما جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں۔ اگر ہمارے نبی کو دیکھ لیتے، ہمارے آقا کو دیکھ لیتے تو لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیتے، اور کٹوایا۔ لوگ اتنی محبت کرتے اور کیے اور کرتے ہیں اور کریں گے، اپنی گردنیں تک کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے صرف اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، لیکن میرا محبوب اتنا حسین ہے کہ لوگ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ ہر زمانے میں گردنیں کٹوائے گئے، گردنیں کٹوائی جا رہی ہیں، اور قیامت تک گردنیں کٹوانے والے تیار بیٹھے ہیں۔ آج ناموس رسالت پر کوئی حرف آ جائے، ختم نبوت پر کوئی حرف آ جائے، ہم سب تیار ہیں اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے۔ صحابہ کرام نے اپنی محبت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام وہ صحابہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کرام کی تعریف اللہ نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا ہے، اور سورہ فتح میں بیان فرمایا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کی جو صفتیں اور آپس کی جو محبتیں تھیں، آپس میں جو رحم دل تھے، یہ کہاں سے ملا؟ صحابہ کرام علی الکفار اشدہم علی الکفار، کفار پر بہت سخت رہا کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ جو شرک کرے، اللہ کے فرمان کو نہ مانے، اللہ کا جو کفر کرے، انکار کرے، صحابہ کرام ان کے لیے ننگی تلوار تھے۔ رحماء بینہم، ادھر تو اتنی سختی ہے، اتنی سختی ہے، کفار و مشرکین کے مقابلے میں ننگی تلوار ہے، اور آپس میں صحابہ کرام رحماء بینہم، سب کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا رکھا ہے، اپنے کو عاجز بنا رکھا ہے، اپنے کو متواضع بنا رکھا ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ کی ہر بات مجھے منظور ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے منظور ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، یہ ان کی صفتیں بیان کہیں۔ یہ آئی کہاں سے صفت؟ اسی آقا کی ذات سے نکلی ہے، جس آقا نے بتایا کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے، رسول اللہ سے کیسے محبت کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس انداز سے کرنی ہے، صحابہ کرام نے ہمیں بتایا۔ صحابہ کرام محبت بھی کرنے والے تھے اور متبع بھی تھے، اتباع کرنے والے بھی تھے۔ آپ پورے صحابہ کرام کی جماعت میں کسی ایک صحابی کا نام پیش کر دو جو صحابی حضور سے محبت کرتے تھے مگر فرمان پر نہیں چلتے تھے۔ ایک صحابی کا نام بتا دیں جو حضور سے محبت تو کرتے تھے لیکن حضور کی بات پر نہیں چلتے تھے، حضور کی سنت پر نہیں چلتے تھے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن آپ ایک صحابی کا نام پیش نہیں کر سکتے۔ ہر صحابی عاشق رسول بھی تھا اور متبع رسول بھی تھا۔ عشق اور محبت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا فرما بردار بھی بنا دیتا ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوگی تو یقیناً آپ اس کی باتوں پر چلنے پر مجبور ہوں گے۔ آپ کسی سے محبت کر کے دیکھیں، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہوں اور ان کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہوں۔ آپ ان کی ہر فرمائش کو مانتے ہیں، جو وہ کہے گا آپ کہیں گے ہاں بالکل صحیح ہے۔
اگر وہ دن کو دن نہ رات کہہ دے، اگر وہ رات کو دن کہہ دے، آپ چونکہ محبت میں فریفتہ ہیں تو آپ کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے ابھی رات ہے، اور جو وہ کہہ دے گا آپ ماننے پر مجبور ہوں گے۔ محبت ایسی چیز ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانگی والی محبت تھی۔ آپ کو بتاؤں، عورتوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور وہ ذرا سے حادثے پر وہ ہل جاتی ہیں، ذرا سی پریشانی پر جزا فضا کرنے لگتی ہیں۔ صحابہ کرام میں، ہر صحابہ کرام میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول سے کیسی والہانہ محبت تھی، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں۔ اور آگے بڑھ کر بولوں کہ صرف اللہ کے رسول سے انسان ہی محبت نہیں کرتے تھے، صرف مرد اور عورتیں ہی محبت نہیں کرتی تھیں، جانور بھی محبت کرتے تھے، درخت بھی محبت کرتے تھے، پتھر بھی محبت کرتے تھے۔ صرف محبت کی بات اگر کہی جائے، میری باتوں پر توجہ فرمائیں، صرف محبت کی بات اگر کہی جائے تو محبت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ پتھر بھی محبت کر رہے ہیں، درخت بھی محبت کر رہے ہیں، ہر چیز محبت اللہ کے رسول سے کرتی ہے، لیکن انسان کی جو محبت ہوتی ہے وہ محبت اتباع والی محبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام محبت کرتے تھے، اتباع کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ان باتوں پر توجہ دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کی محبت میں اور آج موجودہ دور میں مسلمانوں کی محبت میں کتنا فرق ہے۔ صحابہ کرام میں جو محبت کرتے تھے وہ اتباع کے ساتھ کرتے تھے، اور آج ہمارے درمیان میں جو محبت رائج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہم کرتے ہیں وہ بغیر اتباع کی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ایسی محبت میں کوئی جان نہیں ہے، ہماری محبت میں کوئی جان نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی محبت میں وہ جان تھی کہ جب تک انسان دنیا میں رہتا تھا ان کو حضور سے کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کا دن تھا غالباً، لوگ مسجد کے ارد گرد میں ادھر ادھر کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ چونکہ مجمع زیادہ تھا، لوگ ادھر ادھر منتشر تھے، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لے کر آ رہے تھے، ان کے کان میں پڑی اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وہ مسجد میں نہیں تھے، مسجد کے باہر راستے میں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے فارغ ہو کر وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں راستے پر بیٹھ گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے آقا، آپ کا فرمان تھا اجلسو، بیٹھ جاؤ، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ یہاں سے ایک قدم بھی میں یہاں آگے پیچھے ہو جاؤں اور آپ کے فرمان پر عمل نہ ہو سکے۔ جیسے ہی کان میں پڑا اجلسو، بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ محبوب کی زبان سے ایک لفظ نکلنا ہے اور عاشق جو ہوتا ہے فوراً اس پر عمل کرتا ہے۔ اس طرح کی محبت ہمارے درمیان کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت ایک طرف، انسان زندگی ایک طرف گزار رہا ہے۔ نہ ہماری شادیوں میں سنت ہے، نہ ہمارے سونے اٹھنے جاگنے میں سنت ہے، نہ ہمارے کھانے پینے میں سنت ہے۔ ہماری زندگی سنتوں سے خالی گزر رہی ہے، اس کے بعد بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کس منہ سے ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں؟ جو عاشق رسول ہوتا ہے اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ صحابہ کرام نے بتایا، یہ کوئی قصے کہانی کی کتابیں نہیں ہیں جو بس خیال میں آیا لکھ دیا، کر کر گزرنے والے صحابہ کرام موجود، ان کی کتابوں میں تاریخیں موجود ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جب وہ بادشاہ کے محل میں جب وہ بات کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے گئے اور جب دسترخوان بچھا، کھانے لگے، کھانے کے درمیان میں ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گر پڑا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھاؤ، اور کھانے کے درمیان میں اگر کوئی دانہ کوئی لقمہ اگر نیچے گر پڑے دسترخوان پر تو اسے اٹھاؤ اور پاک صاف کر کے کھا لو۔ پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو دسترخوان لگایا جاتا ہے کہ اگر کھانے کی کوئی چیز گر پڑے تو اس کو اٹھا کر کھا لو، یہ سنت ہے۔ تو ان صحابی نے جب ہاتھ سے نوالا گر پڑا تو وہ اٹھا کر کھانے لگے، تو جو بازو میں صحابی تھے انہوں نے اپنی کوہنی ماری اور اشارے سے یہ کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں لقمہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا بے عزتی کی علامت ہے، شان چلی جائے گی، عزت چلی جائے گی، تم کمتر سمجھے جاؤ گے، تو اٹھا کر نہ کھاؤ۔ تو اسی وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا صحابہ کرام نے، اس جملے کو تاریخ نے نوٹ کر لیا ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی اپنے محبوب کی سنت کو نہ چھوڑنا، چاہے سامنے بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، اپنے محبوب کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ أَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ سُنَّةَ حَبِيبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَةِ، کہ کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لقمہ اگر گرا ہے تو اسے پاک صاف کر کے کھانا اس رزق کی عزت ہے، اس میں ہماری عزت ہے۔ جو کھانے کو برباد کر دے، جو کھانے کو ضائع کر دے، وہ ماڈرن لوگ ہیں، وہ عزت دار لوگ ہیں۔ اگر وہ کھانا نہ ملتا تو تم ریڑیاں رگڑتے، ناک رگڑتے، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں رزق دیا ہے تو تم اس کو برباد کرتے ہو۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے تم اس کی ناقدری کرتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی نعمت کو ہم ضائع کر دیں گے تو عزت دار ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کسی بے وقوف کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو ترک نہ کرنا۔ میرے دوستو، یہ کتنا پرانا سال ہو چکا یہ اس واقعے کو۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک اخبار میں یہ نیوز پڑھی کہ کسی باہر کنٹری میں، ہندوستان میں نہیں، اس میں ہوٹل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کھانا پلیٹ میں رکھ کر جانے پر فائن ہے۔ ایک غیر مسلم کے ہوٹل میں، فارن کنٹری میں، ایک سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ ہوٹل کے اندر لکھا ہوا ہے، جو خود کھانے پیسے دے کر کھانا خرید کر کھاتے ہیں، ان کے ہوٹل میں لکھا ہوا ہے پلیٹ میں کھانا چھوڑ کر جانے والے کے لیے فائن ہے۔ ان کو سمجھ میں آیا، آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شادیوں کی تقریبات میں دیکھیں، کم بخت لوگ اپنے پیٹ کو بھی ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ کتنا میرے پیٹ میں سما سکتا ہے۔ فری کا مال ہے، جتنا چاہا پلیٹ میں ڈال لیا۔ اپنے گھر میں زندگی میں کبھی ایسا نہیں کھاتے جیسے شادی محل میں کھاتے ہیں۔ اپنے گھر میں ایک ہڈی میں بھی گوشت ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑتے، چونکہ پیسے سے خریدا ہے۔ اور لڑکی کی شادی ہو، ولیمہ ہو، دوسرے کے خرچے پر دسترخوان پہ کھا رہا ہو تو اتنی ناقدری کرتے ہیں۔ ایک ایک دانے کی وجہ سے تمہیں بد دعا ملتی ہے جب تم دانے کو ضائع کرتے ہو۔ شادی کی محفلوں میں، شادی کی مجلسوں میں کوئی کسی کی پلیٹ میں بغیر اس کی اجازت کے نہ ڈالے۔ اللہ کی نعمت کی تم ناقدری کرتے ہو۔ اگر آپ نے ڈالا اور کھانے والے نے چھوڑ دیا، بتاؤ اس کو کس کو گناہ ملے گا؟ یہ گناہ کسے ملے گا؟ جو اپنی جھوٹی شان بتانے کے لیے، ویڈیو میں آنے کے لیے کہ میں دیکھو اپنے دوست کو کتنی خاطرداری کے ساتھ کھلا رہا ہوں، کتنے ڈال ڈال کے کھلا رہا ہوں، اور اس بے شرم کو نہیں معلوم کہ تمہارے ڈالنے کی وجہ سے اس نعمت کی ناقدری ہوگی، وہ نالیوں میں اور گٹر میں جائے گا۔ اس لیے اس اصول کو سمجھیں، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں۔ تم عمل کرو گے تو بازو والے اس پر عمل کریں گے، پھر اس کے بازو والے عمل کریں گے، سامنے والا دیکھ کر عمل کرے گا۔ ایک ایک سنت میں رحمت ہے، ایک ایک سنت میں اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ایک ایک سنت میں اللہ کی چاہت ہے، محبوبیت ہے۔ سنتوں پر عمل کر کے تو دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے خاتمہ بالخیر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال۔ ہر آدمی کو اپنے خاتمہ بالخیر کی فکر ہے، ہمارا آخری وقت کیسا رہے گا، ایمان والی موت، کلمہ والی موت ہم کو کیسے نصیب ہوگی، ہر شخص کو فکر ہے، چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو چاہے کیسے بھی ہو، ہر آدمی کو اپنے اپنے کلمے والی موت کو مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ایمان اور کلمے والی موت کے لیے کیا عمل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ بتایا ہے، اس میں 3 فائدے ہیں۔ ایک سنت پر عمل کرو گے 3 فائدہ۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ ایمان اور کلمے والی موت نصیب ہوگی، خاتمہ بالخیر ہوگا، ایک تو یہ۔ دوسرا، میاں بیوی کا آپس کا جو جھگڑا ہوتا ہے گھر میں وہ نہیں ہوگا، اور تیسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ یہ تینوں ہم سب کا مسئلہ ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہی ہیں، اور کتنا بھی کماؤ ناکافی ہے، کتنا بھی کماؤ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو گھر میں رزق کی برکت ہوگی، گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہوگا، اور کلمہ والی موت نصیب ہوگی۔ کیا کرنا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت اپنے گھر میں پڑھے، اپنے گھر میں 2 رکعت سنت پڑھے، پھر وہاں سے آ کر مسجد میں فجر کی 2 رکعت فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھنے کی یہ برکت اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے گا کہ اس کو کلمہ والی موت نصیب ہوگی، میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا۔ ایک سنت عمل کرو گے، گھر میں 2 رکعت سنت پڑھ کر آؤ گے، 3 بڑے مسئلے تمہارے حل ہوں گے۔ یہ سنت ہی کا تو فائدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر میں 2 رکعت سنت پڑھ کر مسجد میں آ کر فرض پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے یہ 3 کام بڑے بڑے بنا دے گا۔ تو میرے دوستو، ہم صرف محبت کرنے والے نہ بنے، سنتوں پر چلنے والے بنے۔ صرف محبت کرنا کمال نہیں، محبت جانور بھی کرتے ہیں، محبت پتھر بھی کرتا ہے، محبت درخت بھی کرتا ہے۔ صحابہ کرام والی محبت اپنے اندر پیدا کرو، جن صحابہ کرام نے محبت کے ساتھ ساتھ اتباع کیا، نقش قدم پر چلے اور اپنی گردنیں کٹوا دی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سچا عاشق رسول بنائے، اور اللہ تعالی آنے والے میلاد النبی کے دن جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں اور جو ہماری طرف سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔